آج سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. قرآن کے ایسی آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے جن کا وہ معنی مفہوم ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے وہ معنی سمجھا ہی نہیں، لیکن آج لوگوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے راسخ کر دیا گیا ہے، اس طریقے سے لوگ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، لوگ حقیقی معنی میں یہی دین سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کو ضرورت ہے کہ حق کو تلاش کرے. صحیح معنوں میں دین کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سنی سنائی چیز کو عمل کرنے کے لیے کہہ دیا؟ نہیں، بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم لوگ حق کو تلاش کرو. تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم موجود ہے، اس میں تحقیق کرو اور صحیح معنوں میں حدیث کو تلاش کرو، علماء سے رجوع کرو. صرف سنی سنائی باتوں کو نہ سن کر عمل کرنے والے بن جاؤ. آج اگر ہم جو لوگ میلاد کے نام پہ یہ خرافاتیں کرتے ہیں، اگر ہم ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کی بھی کتاب ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں تھی، تابعین، تبع تابعین، گویا کہ ہمارے جو سب سے افضل جو دور تھا، خیر القرون کا جو دور تھا، ان میں یہ ساری چیزیں پائی ہی نہیں جاتی ہے. اور اگر ہم ان کے سب سے معروف مشہور امام احمد رضا خان کا رجوع کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں 6 صدی عیسوی کے بعد، 6 صدی ہجری کے بعد یہ سارے کام انجام ہوئے. 6 صدی ہجری کے بعد لوگوں نے اس کو ایجاد کیا اور بہت سارے شیعہ حضرات نے اس کو ایجاد کیا ہے. نبی علیہ السلام کے میلاد کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے اندر اسی سے خرافاتیں پھیلاتے ہیں. اور اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو ان جلوسوں میں اور ان ریلیوں میں اس طریقے سے بری چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، اس میں اختلاط کا معاملہ ہی پایا جاتا ہے. تو ذرا سوچیے کیسے ہماری شریعت اس چیز کا حکم دے سکتی ہے جس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیتے. اتبعوا ما انزل الیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا ہے، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا نبی علیہ السلام سے ثابت ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر واضح انداز میں فرما دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی چیز ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم نے تمہارے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، وہ تمام مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ نے کہا ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. اللہ رب نے بتایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک مرتبہ اس احسان پر جلد سے جلوس اختیار کرنا، یہ صحابہ کرام کو اس قسم کی دعوت دینا، ذرہ برابر یہ ثبوت نہیں ملتا. میرے بھائیو، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، اس میں خرافاتیں نہ پھیلیں، بلکہ حقیقی دین کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور صحیح معنوں میں دین پر چلنے والے بن جائیں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف
بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین جمعہ معزز مکرم سامعین بزرگوں دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی جو کہ تمام کائنات کا اکیلا خالق مالک اور رازق ہے، اور ساتھ ہی اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کی آخری نبی رحمت للعالمین شافع المسلمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی قسم کی برائیاں تھی، جتنے بھی قسم کے گناہ تھے، خرافات تھی، اور جو بھی برائیاں لوگوں میں عام تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ختم کیا، لوگوں کو ان کے صحیح حقوق بتلا دیے۔ لیکن میرے بھائیوں، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے لوگ بدعات، خرافات، برائی اور اسی طریقے سے فحاشی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم دن بدن سنت نبویہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے زمانہ ترقی کر رہا ہے، لوگوں کے پاس علم بہت ہی زیادہ آسانی سے مہیا ہے، قرآن و حدیث کی ایک ایک باتیں، ایک ایک چیزیں، ایک ایک حدیث ہم تک پہنچ چکی ہے، چند منٹوں میں، سیکنڈوں میں ہمارے پاس سامنے احادیث آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم بہت دور نظر آتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اتباع سنت، وقت کی اہم ضرورت۔ حضرین کرام، اگر ہم سنت کی تعریف دیکھیں تو سنت کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، اور یہ کون سا طریقہ ہوگا، کون سا راستہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستہ دکھایا سنت نبویہ کے ذریعے سے، کلام الہی کے ذریعے سے، احادیث صحیحہ کے ذریعے جو راستہ ہمیں ہدایت کا بتلایا ہے وہی ہے سنت۔ ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں کو کرنا اور ان چیزوں سے رک جانا جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، یہی سنت ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ اصل سنت ہے۔
اور ان کی پیروی کو چھوڑ دینا، ان کی سنت نبویہ کو چھوڑ دینا اور کوئی اور راستہ اختیار کر لینا، اس کو دین کا نام دینا، شریعت کا نام دینا، یہ بدعت ہے اور یہ ایک نئی چیز ہے۔ حضرت کرام، ابھی کے دور میں اتباع سنت سب سے زیادہ اہم ضرورت کیوں ہے؟ ابھی حالانکہ یہ اہم ضرورت تو جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، یہ اگر یہ کہا جائے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تب سے عین ضرورت ہے کہ ہم سنت نبویہ کے اہتمام کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی پیروی کریں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی دور حاضر میں ایسے ایسے امور انجام دیے جاتے ہیں، ایسے ایسے چیزوں میں خرافاتوں مبتلا ہوتے ہیں جن کے وجہ سے آج ہمارے شریعت میں ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے اندر رب العالمین کی طرف سے کہتا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ رب العالمین اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو حکم دلا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے لوگوں کو، آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ کہ اے لوگوں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تبھی جا کے کامیاب ہوگے، تبھی جا کے حقیقی معنی میں اسلام والے ہوگے، تبھی جا کے صحیح شریعت اور صحیح دین کو پہچان پاؤ گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم نبی علیہ السلام کی دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں یا نبی علیہ السلام کی احادیث اور قرآن اور حدیث کے اندر راستہ موجود نہ ہو اس راستے کو اختیار کریں تو وہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لائے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اپنی داڑھ سے مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع و برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو غیر شرعی طور پر استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ تو کامیابی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا یا پھر معاشیات، فحاشی اور ایسی بری چیزوں اختیار کرنا یا پھر اچھی چیزوں کا نام دے کر شریعت میں ایک نیک ایجاد کرنا یہ باطل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ عمل باطل ہے جو شریعت مطہرہ کے اندر موجود نہ ہو۔ لیکن ابھی کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کے اندر کتنے ایسے گروہ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے نام پر کیسے کیسے کام انجام دیتے ہیں، حالانکہ شریعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اور شریعت میں صرف نئی چیز تو بہت دور کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے نام پر لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ نبی علیہ السلام کے میلاد کے نام پر لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، لوگ جلوس نکالتے ہیں، لوگ راستوں کو، چوراہوں کو، گلیوں کو چکا جام کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا صحابہ کرام کے سے یہ ساری چیزیں ثابت ہے؟ میرے بھائیو، آج ہم سنت کا دم بھرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول اور محبت رسول سے گردانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس کام کو انجام دیا ہے؟ اگر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، 63 سالہ زندگی، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اپنی میلاد نہیں بنائی۔ آج میلاد کے نام پر لوگ جھگڑے کرتے ہیں، لوگ جنگ و جدال کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، آج ہم کس شریعت کو مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا وہ طریقہ جو اختلافات سے بالکل پاک و صاف ہے، احادیث میں بالکل صاف ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں وہ دین ملا ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر حقیقی بارے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو صحابہ کرام کی طرز پر چل جاؤ، صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کر لو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر ہم صحابہ کرام کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر ہم سوچیں کہ ہدایت تلاش کر لے، کامیابی تلاش کر لے، احادیث پر عمل کر لے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام یہ ایک ایسی سیڑھی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، صحابہ کرام کو اللہ رب نے ایک ایسا معیار دیا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، صحابہ کرام اور تابعین کے دور کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے من سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو حقیقت میں ہم کبھی بھی صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔
آج سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکا دیا جاتا ہے. قرآن کے ایسی آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے جن کا وہ معنی مفہوم ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے وہ معنی سمجھا ہی نہیں. لیکن آج لوگوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے راسخ کر دیا گیا ہے، اس طریقے سے لوگ ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، لوگ حقیقی معنی میں یہی دین سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کو ضرورت ہے کہ حق کو تلاش کرے. صحیح معنوں میں دین کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سنی سنائی چیز کو عمل کرنے کے لیے کہہ دیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم لوگ حق کو تلاش کرو. تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم موجود ہے، اس میں تحقیق کرو اور صحیح معنوں میں حدیث کو تلاش کرو، علماء سے رجوع کرو. صرف سنی سنائی باتوں کو نہ سن کر عمل کرنے والے بن جاؤ. آج اگر ہم جو لوگ میلاد کے نام پہ یہ خرافاتیں کرتے ہیں، اگر ہم ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کی بھی کتاب ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں تھی، تابعین، تبع تابعین، گویا کہ ہمارے جو سب سے افضل جو دور تھا، خیر القرون کا جو دور تھا، ان میں یہ ساری چیزیں پائی ہی نہیں جاتی ہے. اور اگر ہم ان کے سب سے معروف مشہور امام احمد رضا خان کا رجوع کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں 6 صدی عیسوی کے بعد، 6 صدی ہجری کے بعد یہ سارے کام انجام ہوئے. 6 صدی ہجری کے بعد لوگوں نے اس کو ایجاد کیا اور بہت سارے شیعہ حضرات نے اس کو ایجاد کیا ہے. نبی علیہ السلام کے میلاد کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے اندر اسی سے خرافاتیں پھیلاتے ہیں. اور اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو ان جلوسوں میں اور ان ریلیوں میں اس طریقے سے بری چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، اس میں اختلاط کا معاملہ ہی پایا جاتا ہے. تو ذرا سوچیے کیسے ہماری شریعت اس چیز کا حکم دے سکتی ہے جس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو. اگر ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیتے. اتبعوا ما انزل الیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا ہے، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا نبی علیہ السلام سے ثابت ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر واضح انداز میں فرما دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی چیز ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم نے تمہارے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، وہ تمام مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے احسان نہیں جتلایا. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ نے کہا ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. اللہ رب نے بتایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک مرتبہ اس احسان پر جلد سے جلوس اختیار کرنا، یہ صحابہ کرام کو اس قسم کی دعوت دینا، ذرہ برابر بھی یہ ثبوت نہیں ملتا. میرے بھائی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کو دین کو مضبوطی سے تھام لیں، اس میں خرافاتیں نہ پھیلیں بلکہ حقیقی دین کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور صحیح معنوں میں دین پر چلنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَإِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ عَامَانِ هِيَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کی فرماتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹا بھی گناہ کرتے تھے تو ہم اسے بہت بڑا گناہ شمار کیا کرتے تھے، گویا کہ ہلاک کو برباد کر دینے والا گناہ تصور کیا کرتے تھے. لیکن آج لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ آج لوگ گناہ بھی گناہ کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، گویا کہ ہلاک کو برباد کر دینے والا گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس ان کے ذہنوں میں ذرہ برابر بھی یہ محسوس نہیں آتا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. یہ حدیث ہر اس گناہ کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے، اس کے اوپر ذرہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انسان برائی کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اگر ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اور ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہے، یہ اس حدیث پر یہ بھی فٹ ہوتی ہے کہ ہم گناہ تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے ہر وہ چیز اگر ہم شریعت میں ایسی چیز لا رہے ہیں جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، میرے بھائی اس بات کو جان لیجئے کہ ہم دین میں ایک نئی چیز کو لا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا صاف فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو یا ایھا آمنو، ایمان لائے ہو تو ذرا غور سے سنو، لا تقدمو، غور سے سنی اس بات کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت بڑا میسج ہے، جو لوگ بھی شریعت کے اندر یا پھر دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز لاتے ہیں یا پھر اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے سے انہیں روک دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ جس چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا اور نبی علیہ السلام نے جس چیز سے منع کر دیا اسی پر رک جاؤ، اتنا ہی کرو، ذرہ برابر بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے تو میرے بھائی اس بات کو جان لیجیے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، ہم صحیح معنوں میں کبھی بھی شریعت کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ صاف شفاف دین ہے، اور وہ ہمیں دین کس سے ملا ہے؟ صحابہ کرام سے ملا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو قربانیوں میں، آزمائشوں میں اور اس طریقے سے پریشانی مشکلات میں گزارا ہے، گویا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے نہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنے بیٹوں کی، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، گویا کہ صرف اور صرف ان کے نزدیک دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا دینا تھا۔ لیکن میرے بھائیو آج ہمارے پاس دین شریعت پہنچ چکی ہے، لیکن پھر ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم نمازوں کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم اسی طریقے سے جو بھی نیک اعمال بتائے جاتے ہیں اس کی طرف حقیقی معنی میں رجوع نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اور آج اگر دیکھ لیا جائے جو لوگ میلاد النبی کے نام پر عاشق رسول، محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول گردانتے ہیں، وہ ذرا بتائے یہ لوگ جو جلوسوں میں، ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں ہی پورا چکا جام کیے ہوئے تھے، سوچیے یہ لوگ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، تصور کیجئے یہ لوگ نمازوں سے بھی کوسوں دور نظر آتے ہیں، تو ذرا بتائیے کیا ایسے ہی ہوتے ہیں عاشق رسول؟ کیا ایسے ہی ہوا کرتا ہے محبت کا دعویٰ؟ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حقیقی معنوں میں اگر تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، اللہ کے نبی کی سنت سے محبت کرو، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہتے ہو، اللہ کے کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ لوگوں تم لوگ نماز کو قائم کرو، لوگوں تم لوگ نماز کو پڑھو، کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیو آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم نمازوں سے کچھ دور ہے، آج ہم دنیا کی مصروفیات میں گم ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں لیکن نماز کی فکر نہیں ہے، ہم نمازوں سے کچھ دور نظر آتے میرے بھائیوں، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا عاشق اور محبت کا دعویٰ ہے؟ ذرا بتائیے اور اپنے دل سے پوچھئے، اپنے ضمیر کو زندہ کر کے خود سے پوچھئے کیا ایسے ہی محبت رسول کا دعویٰ ہے؟ کیا یہی ہے محبت کا دعویٰ؟ اور ایسے ہی ہوا کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے؟ میرے بھائیوں صحابہ کرام تو وہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کر دیا کرتے تھے، لوگ اپنے جان کو لٹا دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ بس انہیں اشارہ مل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے، اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں حکم کس بات کا دے رہے ہیں، وہ اسی کی طرف چل پڑتے تھے، ذرہ برابر اس بات کی فکر نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے احادیث صحیحہ کے اندر کہ ایک صحابی جنگ کا موقع تھا، نماز پڑھ رہے تھے اور یعنی انہیں پہرا دینا تھا، تو سوچے کہ ہم کچھ دیر نماز پڑھ لیتے ہیں جب تک لوگ سو رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور پہرا دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ادھر سے کفار لوگ آتے ہیں اور انہیں پیچھے سے نیزہ مار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی نماز کو نہیں توڑتے ہیں، کیا سوچ کر؟ نماز کی محبت، اور جو قرآن پڑھنے ہیں اس کے اندر اتنی حلاوت، اتنی مٹھاس تھی، ان سے نماز چھوڑنا گوارا نہ ہوا۔ پھر جب باقی صحابہ کرام اٹھے تب انہیں دیکھا اور ان کو صحیح سنبھالنا شروع کیے۔ میرے بھائی تصور کیجئے صحابہ کرام کو صرف اور صرف دین اسلام سے محبت تھی، اور دین اسلام سے محبت نہ کرنے والے، دین اسلام کو اوپر ہتھ کنڈے کرنے والوں سے انہیں سخت نفرت تھی۔ آج ہمیں یہی ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی دین اسلام سے محبت نہیں کرتے ہیں ہمیں ان سے نفرت ہونی چاہیے۔ جیسے کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تمہارے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تم ان سے محبت نہ کرو، تم ان سے دوستی نہ کرو، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہم ان سے محبت کریں اور اسی طریقے سے ہم سے دوستی کریں، یہ ہمارا اسلام نہیں کہتا ہے کفار سے دوستی اور محبت کی جائے۔ میرے بھائیوں
یہ بتلانے کا یہاں پر مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ نبی سے محبت کے لیے اپنی جان کو لٹا دیا کرتے تھے. محبت ایسی نہیں ہوا کرتی تھی کہ جلد سے جلوس نکالے اور جھنڈیاں لگائے, طرح طرح کے سجاوٹیں کرے. پوری اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسا ماحول نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے یا پھر کسی محفل کے لیے صحابہ کرام نے ایسا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چٹائیوں پہ لیٹا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجور ایک ایک کھجور کھا کے رہ لیا کرتے تھے, لیکن انہیں صرف کسی بات کی فکر تھی تو انہیں دین اسلام کی فکر تھی تاکہ میرے بعد آنے والی امتی صحیح دین کو پہنچ جائے. لیکن میرے بھائیوں, آج ہم لوگ صحیح معنوں میں دین کو نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کو نہیں سمجھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آخری زندگی دیکھی جائے تو اللہ کے نبی ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں. وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعدۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کیا اور لوگ نصیحت کر رہے ہیں. وجلت من القلوب, اتنی زبردست نصیحت تھی, اتنا زیادہ ایموشنل نصیحت تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں وجلت من القلوب وذرفت من العیون فقلنا یا رسول اللہ, لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل دہل گئے, ہمارے ضمیر کانپنے لگ گئے, ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا, یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے نبی سے سوال کر دیا اوصیکم بتقوی اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے یہ کوئی آخری نصیحت ہے, یہ کوئی آخری وصیت ہے, لہذا ہمیں کچھ وصیت کر دیجیے, ہمیں آخری وقت میں کچھ بتا دیجیے, ہم کیا کریں, ہم کس طرز پر زندگی گزاریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اگر کسی چیز کی وصیت کی اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ, اللہ کے نبی سے وصیت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر بیٹھائے رہنا اور اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی دعوت مضبوطی سے تھامے رہنا. لیکن میرے بھائیوں, آج ہمارا حال کیا ہے, آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو درکنار کر دیا ہے اور جو انہیں لگ رہا ہے, جو انہیں صحیح لگ رہا ہے, اس کو لوگ اپنا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد یعنی جب میری وفات ہو جائے گی اس کے بعد ایسے ایسے اختلافات دیکھو گے تو اس وقت تمہیں ان دونوں چیزوں کا عمل کرنا ہوگا. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی, کہ اے لوگو, اے میرے امتیو, اے اسلام کو ماننے والوں, میرے بعد تم لوگ بہت سارے اختلافات دیکھو گے, لہذا تم لوگ جو لوگ بھی ان دو چیزوں کو اپنا لیں گے, ان دو چیزوں کو مضبوط تھام لیں گے, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتاب اللہ و سنت رسولی, جو لوگ بھی اللہ کے کتاب قرآن کریم کے پیغام کو, رسول اللہ کی حدیث کے اندر آئی ہوئی احکامات کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں, اپنے داڑوں سے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور عمل کرتے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا تو ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے, ایسے لوگ سنت سے بھٹک جائیں گے. آج میرے بھائیوں, آج یہی ہو رہا ہے, لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر چلتے ہوئے سنت کے اندر ایک نئی چیز لے کر آتے ہیں جس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس سے اس دین کے اندر, اس شریعت کے اندر کوئی ایسی نئی چیز لاتے ہیں جس کے اندر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. وہ اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے بھی حضرت عائشہ کہتے ہیں ایسا عمل رد ہے, ایسا عمل مردود ہے جس پر ہمارا عمل نہ ہو, یعنی صحابہ کرام کا عمل نہ ہو, اسلاف کرام کا عمل نہ ہو, وہ عمل مردود ہے. اور آج جو میلاد النبی مناتے ہیں اس کی شریعت کے روح سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ تابع تابعین نے کیا, اور نہ ہی ہمارے اسلاف سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اور اگر ہم ابھی کے دور میں بھی دیکھیں تو یہ جو 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں یہ کبھی 12 وفات کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے, لیکن اس کو چینج کر کے, اس کو بدل کے اس کو میلاد النبی کے نام سے مشہور کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ اگر 100 سال پہلے جائے, 100 سال سے بھی کم ہوا, اسی انڈیا کے اندر, اسی ہندوستان کے اندر ہی کوئی 12 ربیع الاول کے نام پر کوئی پیدائشی جشن نہیں منائی جاتی تھی, بلکہ اس کو 12 وفات کے نام سے موصول کیا تھا. 12 وفات کے نام سے ہی لوگ جانا کرتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد
लोगों के अंदर ऐसे ऐसे रुझानात पैदा हुए और इधर उधर से अशिया और इस तरीके से दीगर किताबों से हवाले दे देकर वो लोग इस बात को साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि मिलादुन नबी मनाना ये सही है और इसी को असल दीन समझते हैं, इसी को मोहब्बत हकीकी वाले मोहब्बत कहते हैं। हालांकि हकीकी मोहब्बत ये नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग मेरी लाई हुई शरीयत पर अमल करो, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। क्या लोगों जिस चीज का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है उस चीज को बजा लाओ, यही सुन्नत है, और जिस चीज से मैंने रोक दिया उससे रुक जाओ, यही असल मानों में मोहब्बत है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को और उनके लाई हुई दीन को, उनके एक एक चाल ढाल को अपनाए। उनके अलावा क्या अगर हम कोशिश करते हैं तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हम इस दीन से फिर जाएंगे लेकिन सही दीन तक नहीं पहुंच सकेंगे अगर हमने अल्लाह का रास्ता, नबी का रास्ता, सहाबा कराम का रास्ता छोड़ दिया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़ेह फरमान है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि मेरे नबी की इत्तबा करो। हर हाल में शरीयत की एक एक चीज हमें अमल करना होगा, यानी कि जिंदगी के हर हर गोशे में, हर हर पहलू में हमें अल्लाह के लाई हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दी हुई शरीयत अमल करना होगा। तब जाके हकीकी मानों में इस्लाम वाले और रसूल के मानने वाले बन पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं तो इस बात को जान लीजिए हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी सुन्नत रसूलुल्लाह को नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर हम सही मानों में सुन्नत अमल करना चाहते हैं तो अल्लाह उसके रसूल के रास्ते को थाम ले, सहाबे कराम के तर्ज पर चलने वाले बन जाए, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो न दुनिया में कामयाब होंगे न आखिरत में कामयाब होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि अल्लाह तो हम सबको सुन्नत में, सुन्नत की पैरवी करने वाला बना दे। अल्लाह तो हम सबको नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से जोड़ दे। और जो लोग भी सुन्नत से दूर है, जो लोग भी खुराफात में पड़े हुए हैं, जो लोग भी नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर मिलाद बनाते हैं, उनके दिलों का हिदायत डाल दे। अल्लाह तो हम सबको इस दीन के ऊपर जब तक जिंदा रह, इस्लाम पर जिंदा रह, और मैं खात्मा हो तो कल में तौहीद पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन।